بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت کے ساتھ نماز میں جب مقتدی آخری صف میں اکیلا ہو تو کیا کرے؟ علماء کرام کی دلیلیں سننے سے پہلے اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث شریف پڑھ لیتے ہیں تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ ہے ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 باب 99، جو شخص صف کے پیچھے اکیلا ہی نماز پڑھے۔ حدیث نمبر 682 حضرت وابصہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صف کے پیچھے کھڑا اکیلا ہی نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ نے اسے دہرانے کا حکم دیا۔ سلیمان بن حرب نے لفظ صلاۃ بھی بیان کیا، یعنی کہ نماز دہرائے۔ فائدہ: صف میں جگہ ہوتے ہوئے اس میں شریک نہ ہونا اور الگ سے نماز پڑھنا ناجائز ہے، اسے نماز دہرانی پڑے گی۔ بچے کو بھی صف میں شامل ہونا چاہیے، بلکہ کیا جائے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 72۔ اس کے اوپر اختلاف ہے، وہ حدیثیں تو ہیں نا ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں کہ اکیلے صف میں نماز نہیں ہوتی۔ بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ کیٹاسٹرافیکلی ہو جاتی ہے۔ میرا موقف یہ ہے کیٹاسٹرافیکلی اگر ہو جاتی ہوتی تو پھر تو اس مسئلے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، یہ ہوتا ہی کیٹاسٹرافک ہے۔ تو اس میں بہتر یہ کہ آگے میں سے کسی کو نہ ایسے تھپکی دے کے پیچھے کر لیا جائے جس کو مسئلہ معلوم ہو، یا انتظار کر لیں، کوئی وضو کر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اکیلے نماز یعنی وہ آگے سے اپنے ساتھ کسی کو ملا لیں۔ اگر بیچ میں سے نکالنے والا ایشو آ جاتا ہے، اگر کوئی نہیں نمازی آ رہا تو پھر اس سائڈ سے نکالیں، اگلی صف۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ جو بالکل آپ سینٹر میں آگے کھڑے ہوئے امام کے ساتھ جو کھڑا ہوا ہے نا، اس کو تھپکی دے کے پیچھے کر لیں، پھر باقی جو ہے اپنی صف کو مکمل کر لیں۔ پیچھے سے لائیں گے تو اتنی دور سے لانا پڑے گا نا۔ اور یہ بھی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میرے پیچھے جو اہل علم ہے وہ کھڑے ہوا کرو۔ امام کے پیچھے جو ہے نا وہ بندہ کھڑا ہو کہ امام کا اگر وضو ٹوٹ جائے تو وہ بندہ آگے ہو کے نماز بھی پڑھا سکے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو آتما پڑھ جائے خود، ایسا نہ بندہ پیچھے کھلوتا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کا جب بندہ کھڑا ہوگا تو اس کو آپ جب تھپکی لگائیں گے اس کو یہ پتہ بھی چل جائے گا یہ بیچارہ پیچھے اکیلا ہے، تو پیچھے آ بھی جائے گا، نہیں تو ہو سکتا ہے نماز توڑ کے توڑنی شروع ہو جائے، ہاں کبھی میری نماز خراب کرنے لگا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ لوگ ایجوکیٹ بھی ہوں تو پھر آپ نے یہ رسک لینا ہے۔ میں نہیں کہوں گا کہ آپ کسی ایسی جگہ رسک لے لیں کہ نماز کے توڑنے عزت بچانے بھی مشکل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ والا مسئلہ علی بھائی اکثر میں نے آبزرو کیا کہ اگر صف میں جگہ خالی ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو پورا نہیں کر رہے ہوتے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا۔ اب اگر صف میں جگہ خالی ہو گئی ہے نا تو باقی لوگوں کو سمٹ کے اس کو پورا کر کے اس گیپ کو اینڈ تک ٹرانسفر کر دینا چاہیے۔ کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح مردوں کا معاملہ ہوتا ہے، بعض اوقات امام صاحب تکبیر لگا لیتے ہیں، صف قائم ہو جاتی ہے، ایک آدھ کوئی کونے میں جگہ خالی ہوتی ہے، لوگ آتے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی بعد میں آیا اور وہ اکیلا ہے، پوری صف تو قائم ہے، وہ اکیلا، اب کیا کرے؟ تو اس کے لیے حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آگے آدمی کھڑے ہوئے ہیں صف میں کسی کے کندھے پہ ہلکا سا ہاتھ رکھے، اور یہ گویا کہ اشارہ ہے کہ آپ میرے ساتھ پیچھے صف میں آ جائیں۔ تو اس کو چاہیے کہ 2 قدم لمبے اٹھا کر پیچھے آ جائے، کیونکہ فقہ حنفی کی روشنی میں 3 لگاتار قدم اٹھانا نماز کو توڑ دیتا ہے، اس لیے وہ 2 قدم اٹھا کر پیچھے آ جائے اور یہ دونوں آدمی صف قائم کر لیں۔ ابھی جو گیپ پیدا ہوا تو ادھر والے جو سائڈ میں نمازی ہیں وہ سب ملتے جائیں اور اس گیپ کو ختم کرتے جائیں، تو پھر کونے میں گیپ بنے گا۔ اب جو بعد میں کوئی شخص آئے گا وہ اس کونے میں جا کر اس کو پور کرے گا۔ یہ ایک پروسیس ہے تاکہ اکیلے صف قائم نہ کرنی پڑے، کو اس کے ساتھ ہو۔ لیکن بالفرض جیسے کہ آج کل جہالت کا دورہ ہے، لوگوں کو الف بے بھی نہیں آتی، امام کے قریب کھڑے ہونے کا بہت شوق ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید امام کے ساتھ کھڑا ہونا بہت زیادہ ہمارے لیے فضیلت کا باعث ہے، حالانکہ بعض صورتوں میں مکروہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کا قریب کھڑا ہونا کہ جن کو دین کی یا نمازوں کی یا مسائل کی الف بے بھی نہیں آتی ہے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک وہ کھڑے ہوں جو زیادہ علم والے ہیں، اس کے بعد جو ان سے کم ہیں، ان کے بعد جو ان کے کم ہیں۔ تو سب سے زیادہ نماز کے مسائل جاننے والے امام کے پیچھے کھڑے ہوں، دائیں بائیں اس طرح۔ لیکن کون مطلب اس کا خیال کرے؟ تو اب ایسے لوگ ہوتے ہیں اگر آپ جا کر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں گے تو کوئی بعید نہیں کہ وہ نماز توڑ کے آپ کو غریبانی پکڑ لیں کہ کر کیا رہا تھا، تو نماز میں چھیڑ رہا تھا مجھے۔
اور انہیں اگر آپ نہیں بھی توڑے گا تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کیوں رہا ہے، تو میں کیا کروں کیا نہ کروں. تو ان لوگوں کو مسئلے نہیں معلوم، تو اس لیے فقہا نے فرمایا یہ پیچھے والا شخص کم از کم یہ ایک ظاہری کارروائی تو کر لے. اب اگر کوئی پیچھے نہیں ہٹا تو یہ بڑی ذمہ ہے، اب یہ پیچھے اکیلا صف قائم کر سکتا ہے. اور اگر اس نے کسی کو دعوت نہ دی اور ایسے اکیلے آ کے پیچھے صف میں کھڑا ہو گیا تو اب یہ اکیلے صف بنانے کی وجہ سے گناہگار ہو سکتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی آگے والے کو پیچھے کھینچ لیں، بلکہ کھینچے نہیں وہ، کیونکہ حکم تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اس کو پیچھے کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم کندھے پہ ہلکا سا ہاتھ رکھ دیں یا ایسا اشارہ کرے. اگر اس کی کنکھیوں سے نظر آ رہا ہے تو اس کو اشارہ کر دیں پیچھے کا، نہ آئے تو پھر اکیلے صف قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح ہے. نمبر 35، سب سے الگ نماز پڑھنا. سب سے نہیں، صف سے. بولیں گے سب سے الگ نہیں، سب کی طرح پڑھو نماز. ہاں، یہ درس میں سے کوئی بولے گا ایک پوائنٹ سب سے زیادہ اچھے سمجھ میں آیا، سب سے الگ نماز نہیں پڑھنا. جیسی سب پڑھ رہے ویسی پڑھنا نہیں، صف سے صف جب بناتے ہیں، سمجھا؟ ہاں، سمجھدار لوگ ہیں الحمدللہ. ایک آدمی دیکھے کہ صف بنی ہوئی ہے اور کچھ حصہ باقی ہے، ابھی پورا صف بنی نہیں، خالی جگہ باقی ہے، وہ الگ سے نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. الگ سے نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کو نماز دہرانی پڑے گی، واپس ریپیٹ کرنی پڑے گی. وابصہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، یصلی خلف الصف وحدہ، کہ وہ اکیلا صف کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. فأمرہ ان یعید، آپ نے اس کو حکم دیا نماز دہراؤ، آپ نے حکم دیا کہ وہ نماز دہرائے. اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کی اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے ابن حبان کے الفاظ ہیں، صحیح ابن حبان میں روایت ان الفاظ میں ہیں، قال صلی اللہ علیہ وسلم فأعد صلاتک، اپنی نماز واپس سے پڑھو، واپس دہراؤ. فإنہ لا صلاة لفرد خلف الصف وحدہ، اس لیے کہ اکیلے انسان کی صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے سے وہ نہیں ہوتی ہے. کسی شخص کی نماز صف سے ہٹ کر اکیلے پڑھنے سے وہ نماز ہوتی ہے نہیں. اب دو حالتیں ہیں، ایک پوری صف بھری ہوئی ہو اور یہ اکیلا ہو. اب وہ آیا وضو کر کے دیکھا کہ پہلی دوسری تیسری ساری صفیں فل ہے، ایک دم جگہ نہیں ہے، تو کیا کریں؟ انتظار کریں یا باہر جا کے کسی کو لے کر آئیں یا سامنے سے کسی کو کھینچے، کیا کریں؟ وہ ویسی صورت میں اکیلا کھڑا ہو جائیں، اس لیے کہ وہ اسی کا مکلف ہے. وہ آدمی پیدا کرنے کا لانے کا تو مکلف نہیں ہے، وہ اپنی نماز پڑھنے کا مکلف ہے. لیکن اگر آگے کی صف میں جگہ ہے، خالی جگہ ہے، تو اس آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اکیلا نماز پڑھے. اگر وہ نماز پڑھتا ہے اس کی نماز دہرانی پڑے گی، اس کی نماز نہیں ہوگی. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ صف میں آگے جگہ ہے، بڑی مسجدیں خصوصاً جب ہوتی ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، بولتے ہیں آئیں گے لوگ تو جلدی سے جماعت کھڑی ہوگی تو پیچھے کی صف میں پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ اگلی صف میں جگہ بہت خالی ہوتی ہے. وہ کیا سوچتے ہیں، لوگ آ رہے ہیں نا تو آئیں گے تو صف بن جائے گی، تو اس کا مکلف ہے کہ تو اس صف میں جائے، تو رک کے یہی نماز پڑھے اور وہاں جگہ خالی ہو، تیرے لیے جائز نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اگلے حصے میں جائے. کبھی نہیں بھی آتے ہیں لوگ، ہو سکتا ہے لوگ اسی کو دیکھ کے اس کے بازو میں آ جائیں. بعضوں کا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، وہ دیکھتے ہیں کہ صف یہاں بنی ہوئی ہے، وہ اس صف میں آ کے جڑ جاتے ہیں جبکہ آگے کی صف خالی ہوتی ہے. یہ صحیح نہیں ہے. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اکیلے نماز پڑھنا صف چھوڑ کر جائز نہیں ہے.